پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ بس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر کوئی موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہے وہ سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر لکھا ہے کہ فرزند، ایک تو جسم کے فرزند کی بات ہوئی ہے اور ایک وعدے کے فرزند کی بات ہوئی ہے۔ جو کہ جسمانی فرزند تھا وہ اسماعیل تھا، جو کہ پیدا تو ابراہیم سے ہی ہوا تھا، لیکن وہ اس وعدے کا فرزند نہیں تھا جو کہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے یہ دوں گا، وہ اس سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ لیکن جو ابراہیم تھا اس سے جو اسحاق پیدا ہوا تھا وہ اس وعدے سے تعلق رکھتا تھا، وہ اس وعدے کے لیے اس وعدے کے مطابق پیدا ہوا تھا۔ تو جب ابراہیم سے اسماعیل پیدا ہوا تو اس میں جو اسماعیل میں جو نیچر تھی وہ ابراہیم کی نہیں تھی، جو اسحاق پیدا ہوا تھا اس میں بھی ابراہیم کی فطرت نہیں تھی، دونوں میں ابراہیم کی فطرت نہیں تھی، دونوں میں ان دونوں کی ماؤں کی فطرت تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو جو اسماعیل تھا وہ وہی چیزیں کرتا تھا جو اپنی ماں کو دیکھتا تھا کہ وہ کرتی ہیں۔ اگر وہ دیکھتا تھا کہ اس کی ماں اس کو سارا کو چڑھاتی تھی کہ تیرے بیٹا نہیں ہے، تو یہ ہے وہ، تو وہ وہی چیزیں اس کے سامنے کرتا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو جب وہ دعوت جب ابراہیم نے رکھی، جب اسحاق کا دودھ چھڑوایا گیا تو تب بھی وہ اسے تنگ کر رہا تھا، ان کو چھیڑ رہا تھا۔ تو یہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ یہ اس کی ماں میں تھا جو اس کے اندر آیا۔ اسی لیے تو بردر کہتے ہیں کہ جو نبی کہتے ہیں کہ جو ماں ہے وہ پانچویں انجیل ہے، اور جو وہ اسے سکھاتی ہے وہ اسی کو سیکھتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم نے بردر میلکم سے بہت اچھی چیز کو سیکھا کہ جب وہ دو ریچھنیاں ان بچوں کو کاٹتی ہیں اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے جو والدین تھے جو اس کی والدہ تھی ان بچوں کی، وہی ان کے سامنے ان باتوں کو کرتی تھی کہ نبی ایسا ہے، یہ نبی یہ ہے، تو جو انہوں نے دیکھا انہوں نے اسی چیز کو ویسے ہی ریپیٹ کیا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، بچوں میں جو فطرت ہوتی ہے وہ ماں کی ہی ہوتی ہے، باپ کی بھی ہوتی ہے، آمین ہے، کیونکہ باپ کا تخم ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ اس میں ہوتا ہے، جو اثر زیادہ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ ماں ہی کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو یعقوب ہے وہ اپنی ماں ہی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس میں پھر بھی فطرت کس کی تھی؟ اس کے باپ کی۔ اس کا باپ جو محبت تھا وہ اس میں محبت تھی، اس لیے تو وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ جب اس نے چاہا کہ اس کی شادی ہو، اس نے کہا کہ ماموں میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے دوسری کے ساتھ کروا دی۔ اس کی محبت جو تھی وہ تو راحت تھی، تو اس نے کہا کہ باپ ماموں مجھے میری محبت دے۔ اس میں یہ کیا تھا؟ یہ اس میں وہ محبت تھی جو اس کے باپ میں تھی، یہ اس کی باپ کی فطرت تھی جو اس میں تھی کہ وہ اپنی ہی چیز کو چاہتا ہے، کسی کی چیز کو نہیں رکھنا چاہتا۔ ہاں آمین ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہی، لیکن پھر بھی جو ابراہیم جو یعقوب کی محبت تھی وہ اسی کے ساتھ تھی جو راحت تھی۔
آج بھی اسی طرح ہے کہ جو ہماری نیچر ہے وہ ہمیں جو ہونی چاہیے، ہم جو خدا یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا ہے، تو ہمیں جو نیچر ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے جو ہم نے پطرس کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہمیں صبر ہونا چاہیے، ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں برادرانہ الفت ہے، یہ ہمیں ہونی چاہیے۔ آج یہ چیزیں لوگوں میں نہیں پائی جاتی، لوگوں میں تو نہیں بلکہ بلیوروں میں ہونی چاہیے، لیکن ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ریپچر میں جائیں گے۔ تو کیسے یہ پاسبل ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہ رکھیں تو پھر بھی ریپچر کا دعویٰ کریں؟ ایسے ہی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل اپنے آپ کو تو بڑا سادہ سا دکھاتا تھا، یا اپنے آپ کو بڑا ڈیسنٹ شو کرتا ہے یا محبت پسند کرتا ہے، لیکن اس کے متعلق کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ جو شخص تھا وہ ایک جنگلی شخص تھا، اور جنگلی شخص سے ہم کبھی بھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ اس میں محبت ہوگی، اسے کسی سے کوئی توقع نہیں، اسے کسی سے کوئی امید نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ ہو یا نہیں۔ وہ ہر ایک شخص کو بائیکاٹ کرتا ہے یا اس کو نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ لفظوں میں وہ اس سے محبت کو ظاہر کرے گا، لیکن پیچھے سے وہ اس کو وار ہی کرے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فطرت تھی، یہ ہم قائم میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی ساتھ تو چل رہا تھا، ساتھ مذبح پر بھی جا رہے تھے دونوں بھائی، لیکن اس کے دل میں وہ جو جنگلی پن تھا وہ اس کے دل میں تھا، وہ اس کے بدن میں تھا، تو وہی اسی جو فطرت کی وجہ سے ہی اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ آج بھی یہی ہے کہ ہمیں وہ جو فطرت سما جاتی ہے، اگر ہم بپتسمہ بھی لے لیں تو خدا کے حضور ان 4 چیزوں کو جو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگرد کے اندر سے ہو کر کہی ہیں، اگر ہم انہیں نہیں ریپیٹ کرتے یا ان پر عمل نہیں کرتے تو پھر بھی ہمیں وہ فطرت جو خدا میں ہے وہ فطرت نہیں آ سکتی، ہمیں وہی فطرت رہے گی جو ہماری پہلے کی فطرت ہے۔ تو آج ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا فطرت ہے، ہم کس مقام میں ہیں، کیونکہ نبی کہتے ہیں کہ جب دلہن اپنے مقام کو جان لے گی تب ہی وہ اس ریپچر میں شامل ہوگی۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے تو کیسے ہم اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ جو نکالنا ہے، کاسٹ آؤٹ ہے، اسے ہم ہارویسٹ ٹائم کہہ سکتے ہیں، فصل کی کٹائی کا وقت کہہ سکتے ہیں۔ تو فصل کی کٹائی کا وقت کیا ہے؟ یہ وہی وقت چل رہا ہے، آج ہم اسی وقت میں رہ رہے ہیں۔ جو پلوس کا وقت تھا وہ ریپچر کا وقت نہیں تھا، وہ جو وقت تھا وہ فصل کے بیج کے بونے کا وقت تھا جو ارینیس کا تھا۔ اسی طرح جو 6 زمانے تھے وہ ان میں سے کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں تھا جس میں ریپچر ہو پائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خدا جو تھا وہ کامل تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ یہ جو زمانے ہیں یہ بھی کامل ہوں، تو پھر ہی ان میں سے میں دلہن کو دوں۔ تو جب وہ خدا نے دیکھا کہ اب یہ دلہن اس مقام کو پہچان لے گی یا اس مقام تک پہنچنے جا رہی ہے، تو تب ہی خدا نے ہمارے لیے اس سائن کو، کیونکہ اس سے پہلے کہ خروج ہوتا خدا نے اپنے بندہ کو پلر آف فائر میں جو موسیٰ ہے اسے پلر آف فائر میں ملا۔ تو آج بھی ایسے ہی ہے، اس سے پہلے کہ ہمارا خروج ہو تو خدا اپنے نبی کو اس آگ کے ستون میں ملا، ایون کہ خدا اپنے بندہ کو بادل میں بھی ملا۔ تو آج بھی ہمارے لیے وہی باتیں ہیں جو کہ پہلے ہو چکے ہیں، یہ وہ مکمل نہیں ہوئے تھے، ان کے کچھ حصے تھے جو کہ ہمارے زمانہ کے لیے رکھے گئے تھے تاکہ وہ ہمارے زمانہ میں پورے ہوں۔ تو جب وہ ہمارے زمانہ میں پورے ہوں گے تو تب ہی ہم اس ریپچر کو حاصل کر پائیں گے۔ تو جو میں آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں یا بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو ہم میں فطرت ہونی چاہیے وہ خدا کی فطرت ہونی چاہیے۔ اور ہم اس فطرت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم جب دعا میں رہیں گے، ہم جب رفاقت میں رہیں گے، کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ خدا نے اپنے شاگردوں کو دی، جو کہ جیسا کہ خدا نے کہا کہ پرانے عہد نامہ میں وعدہ کیا تھا کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح کو ڈالوں گا۔ تو یہ وہی روح ہے جو خدا میں تھی، اور پھر وہ خدا کے نبیوں میں جو کہ رسول تھے ان میں آئی، اور اسی روح نے ہمارے لیے اس وعدہ کو رکھا کہ ہم ان 4 چیزوں کو، وہ جو 4 ستون ہیں ان کو پورا کریں۔ تو جب ہم ان کو پورا کریں گے تو تب ہی ہماری فطرت تبدیل ہو سکتی ہے۔ جب ہم ان وعدوں کو نہیں پورا کریں گے تو پھر وہ فطرت پوری نہیں ہو سکتی۔
آپ کہیں گے کہ وعدے تو خدا پورا کرتا ہے، انسان اس قابل کہاں کہ وعدے کو پورا کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم جب کوشش کریں گے تو خدا ہمارے لیے جو رستے مشکل بھی رستے ہیں وہ بھی آسان کر دیں گے، کیونکہ نبی کہتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ وے میکر ہے، تو ہمیں اس کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ جب ہم خدا کو اپنا جو رہنما مان لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بس رستے پر چلنا، تو جو رستہ آگے سے خراب بھی ہوگا تو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہمارا وے میکر ہے وہ ہمارے لیے دوسرا رستہ بھی بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو آج ہمیں اسی طرح اپنے اس کلام کو جو کہ یہ پریپریشن تیاری کا کمرہ ہے، آج ہمیں اس میں آنے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند جیسے تو نے جو اپنے شاگردوں کے ساتھ جب آپ ہو لیے تھے تو آپ نے اس روٹی کو توڑا تھا تو ان کا ذہن کھل گیا تھا۔ آج خداوند میں نے بپتسمہ تو لے لیا ہے، خداوند میں دعا تو کرتا ہوں لیکن میں ابھی تک ان چیزوں کو نہیں سمجھ پایا جو کہ آپ کے نبی نے کہی ہیں، جیسے کہ 7 مہریں ہو گئی، دانیل کے وہ 70 ہفتے ہو گئے۔ اگر آپ کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی تو آپ کو چاہیے کہ آپ خدا کے حضور جھکیں، دعا کریں اور کہیں کہ خداوند میں اس کمرے میں داخل ہو گیا ہوں، تو آج آپ اس روٹی کو توڑیں تاکہ میرا یہ جو میری انسانی سوچ ہے، انسانی جسم ہے یا انسانی دماغ ہے، اسے آپ بدلیں، کیونکہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں مسیح کی عقل ہونی چاہیے۔ تو اگر ہمیں وہ عقل ہوگی تب ہی ہم ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے جو کہ ہمارے لیے رکھی گئی ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔